خون آلود کپڑے بدل کر ہاتھ میں مار کر تھامے وہ لکڑی کی الماری کے سامنے کھڑا تھا۔ کمرے میں بیڈ کے پاس لیمپ روشن تھا جس کی روشنی اتنی نہ تھی کہ اس میں پورا کمرہ روشن ہو، لیکن پھر بھی اس کو ہلکا صاف نظر آ رہا تھا، دن کے اجالے کی طرح صاف۔ اب الماری کھولے وہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یہ غالباً شراب کی الماری تھی کیونکہ پوری الماری میں جا بجا شراب کی بھری ہوئی بوتلیں پڑی تھیں۔ وہ لکھ کر نیچے ہوا تو الماری کے دروازے والی سائڈ مختلف ناموں سے بھری تھی۔ وہ اتنے نام تھے کہ مزید لکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں تھی۔ حالانکہ نام بہت چھوٹے چھوٹے کر کے لکھے گئے تھے اور سب نام مردانہ تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جن کا اس نے شکار کیا تھا۔ وہ جب بھی کسی کا شکار کرتا اس کا نام یہاں آ کر لکھ دیتا۔ اسے عورتوں کا خون پسند نہیں تھا۔ اس نے اپنی اب تک کی زندگی میں صرف ایک عورت کا خون چکھا تھا جو عجیب سا کڑوا تھا۔ اس خون کی خوشبو بھی ناقابل حد تک ناگوار تھی اس کے لیے۔ وہ اب کھڑکی کے سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی پوری دیوار کے جتنی تھی جس پر گلاس لگا ہوا تھا۔ کھڑکی سے نظر آتے آدھے چاند کی سفید روشنی سے اس کا وجود نہا گیا تھا۔ اس کی گرے آنکھیں چاند پر جمی تھیں لیکن دماغ میں کسی اور کا عکس تھا۔ ہیزل آنکھیں اور گولڈن بالوں والی وہ لڑکی جو اسے بری طرح اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ اس کے خون کی خوشبو۔ اس نے آنکھیں بند کر کے لمبی سانس لی جیسے وہ خوشبو اندر اتار رہا ہو۔ حواسوں پر چھا جانے والی وہ میٹھی سی مہک جیسے سارے جہاں کی خوشبو نے اس کے وجود کو بسیرا کر لیا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولیں تو پھر سے کالی تھیں، اس رات کے اندھیرے سے بھی زیادہ گہری کالی۔ بیوٹی، اس کو سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ ہاں وہ واقعی بیوٹی تھی، اس چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اسے خوبصورتی سے نہیں خون سے مطلب تھا۔ اس کی طلب اس کے بارے میں سوچتے ہوئے پھر سے سر اٹھا رہی تھی۔ اس نے وائن کی بوتل کھولی اور منہ کو لگا لی۔ اپنی طلب پر قابو پانے کے لیے اب وہ یہی کر سکتا تھا۔ چاند کی چاندنی اسے دیکھتی خاموشی سے پگھلتی جا رہی تھی۔ بہت دور ایک غار میں جہاں ایک عورت زمین پر ستارہ بنا کر اس کے کونے پر ایک کینڈل رکھے بالکل زمین پر آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ تیزی سے ہل رہے تھے جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ کینڈل کی شعاعیں تیز اور لمبی تھیں۔ اس دائرے کے سامنے 3 لوگ کالے رنگ کا چوغا پہنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے چوغے کی ہوڈی سے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا۔ صرف ان کے ہونٹ نظر آ رہے تھے، لیکن درمیان والے کا چوغا باقی دونوں سے مختلف تھا۔ اس کے چوغے سونے سے ایم لکھا ہوا تھا۔ کینڈل کی فلیم چھوٹی ہوتی اپنی سابقہ اس حالت میں آئی اور اس عورت کے ہلتے ہونٹ بھی اب ساکت ہو گئے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان تینوں کو دیکھا۔ کیا پتہ لگا؟ درمیان میں کھڑا وجود بولا۔ تمہارا وقت جلد ہی ختم ہونے والا ہے، وہ عورت کھڑی ہو کر چٹکی بجا کر بولی، جس سے وہ غار ایک عالیشان کمرے میں تبدیل ہونے لگا۔ یہ کمرہ اتنا بڑا تھا جیسے محل کا کوئی کمرہ ہو، یا وہ واقعی ہی کسی محل کا کمرہ تھا۔ درمیان میں کھڑے شخص کے پیچھے کھڑے دونوں وجود آگے آئے اور احترام کے ساتھ اس کا چوغا اتار کر پیچھے ہو گئے۔ اس عورت نے خاموشی سے یہ سب دیکھا۔ چوغا اتارا تو وہاں لمبا چوڑا مضبوط جسامت کا ایک وجیہہ شخص کھڑا تھا۔ اس کی رنگت حد سے زیادہ سفید تھی، آنکھوں میں صفاقی تھی۔ وہ اب کمرے میں پڑے تخت پر بیٹھا اس عورت کی جانب متوجہ ہوا۔ تفصیل بتاؤ۔ اس نے عورت نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اس کے پاس کھڑے ان 2 وجود کو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس نے ہاتھ سے مخصوص اشارہ کیا۔ اگلے ہی پل کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ رائل بلڈ، وہ بس اتنا بولی تھی کہ وہ شخص چونک کر کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو، جولیا؟ وہ غضبناک ہوا۔ لارڈ مارک، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی۔ اس کی بات سن کر مارک نے نہ سر ہلایا اور
اضطرابی انداز میں کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اس تاریخ پیدا ہونے والے ہر بچے کو مار دیا تھا۔ جولیا کے بالکل سامنے کھڑا ہو کر وہ پریشانی سے بولا۔ جولیا نے اسے دیکھا، پھر اطمینان سے پاس پڑی باسکٹ سے سیب نکال کر کھانے لگی۔ یہ قدرت کا فیصلہ تھا اور اس کی پیش گوئی بہت پہلے ہو چکی ہے، تم اسے ٹال نہیں سکتے۔ وہ صوفے پر مزے سے بیٹھی اس کی حالت کا لطف اٹھا رہی تھی۔ نہیں، میں کبھی یہ نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے اگر مجھے قدرت کے خلاف بھی جانا پڑے گا میں جاؤں گا، اور وہ فیصلہ کن انداز میں بولا۔ اس کی بات پر وہ یوں ہنسی جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی بات پر ہنستا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا آسان ہے قدرت کے خلاف جانا؟ کتنوں کی جان جائے گی۔ پھر بھی یہ کنفرم نہیں کہ یہ کام ہوتا ہے کہ نہیں۔ جولیا اب سنجیدگی سے بولی تھی۔ تم جو کرنا ہے کرو، لیکن مجھے اس کا حل چاہیے۔ ہر صورت میں مجھے اپنا تاج اور سلطنت سلامت چاہیے۔ جولیا نے 2 منٹ اسے دیکھا، پھر منہ پر کچھ پڑھ کر چٹکی بجائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا وجود غائب ہو گیا۔ اب کمرے میں وہ اکیلا تھا، اس کی بادشاہت اسے خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ رات کی تاریکی اب دن کے اجالے میں بدلنے جا رہی تھی۔ ایک نیا دن شروع ہونے والا تھا۔ دن کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ پرندوں کی چہچہاٹوں کی آوازیں بڑی پرلطف لگ رہی تھیں، لیکن اگر آپ ایوا کے گھر کے اندر جاؤ تو آپ کو بالکل خاموش ملے گی، جس کی چہچہاٹ رابرٹ کو زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس وقت خاموشی تھی۔ جہاں رابرٹ شرمندہ تھا، وہی ایوا سیریل کے باؤل میں چمچ چلاتے ہوئے اپنے آپ کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن یہ تو ہر بار ہوتا آ رہا تھا۔ ہر بار وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی اور ہر بار ناکام رہتی، لیکن اس بار کچھ الگ ہونے کو تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پھیلی خاموشی کو رابرٹ کے فون نے توڑا۔ اس نے اسکرین دیکھی جہاں اسٹیشن سے فون آ رہا تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی، لیکن اسے کال اٹینڈ کیے بغیر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک اور لاش ملی ہے، کیونکہ اس کیس کی مین کڑی اسے معلوم ہو گئی تھی، لیکن وہ کسی کو وہاں نہیں بتا سکتا تھا۔ اسے پتا تھا سب مذاق بنائیں گے، بھلا ویمپائر بھی اس دنیا میں، اور وہی ہوا، ایک اور لاش ملی۔ ایوا کو یونیورسٹی چھوڑ کر وہ کام پر چلا گیا۔ اسے یہ کیس خود ہی اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا تھا۔ ویسے بھی ویمپائر کو ہینڈل کرنا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔